مائک آن ہے۔ السلام علیکم۔ اسلامیات کی آن لائن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ٹیچر نسنیر اور آج ہم پڑھیں گے سورۃ الانفال کا رکو نمبر 2 اور 3۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جو کچھ ہم پڑھیں گے اردو اسلامیات کی آن لائن کلاس میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ آج ہم آپ کی کلاس میں پڑھ رہے ہیں سورۃ الانفال کا رکو نمبر 2 اور رکو نمبر 3۔ آپ نے بھیجا؟ Direct your microphone. Please make sure. اللہ مدد کرے۔ تمہارے کو بولتی ہوں میرا مت چھوڑا کرو۔ سر احسان، السلام علیکم۔ اسلامیات کی آن لائن کلاس میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ اسلامیات کی آن لائن کلاس میں آپ لوگوں کو
السلام علیکم. اسلامیات کی آن لائن کلاس میں آپ لوگوں کو آج ہم پڑھیں گے سورۃ الانفال کا رکو نمبر 2. ابھی ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ الانفال رکو نمبر 2. اس میں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے مانوس الفاظ کی وضاحت، اس کے الفاظ معنی اور سوال و جواب، اور مختلف عبارات کی تشریح جو آیات کی تشریح ہوگی. ٹھیک ہے، تو اپنی کتاب کھولیے اگر آپ کے پاس کتاب موجود ہے اور پڑھیے سورۃ الانفال الدرس الاول بے، آیات 11 سے لے کے 19 تک. ٹھیک ہے، صفحہ نمبر ہے 13. دیکھیے بیٹا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. از یغشیکم النعاس امناتن منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب. از جب یغشیکم النعاس اس نے تمہاری تسکین کے لیے امناتن نیند طاری کر دی، منہ تمہاری طرف، وَيُنَزِّلُ اور نازل کیا، علیکم من السماء تمہارے اپنی جانب سے تمہاری طرف آسمان سے، ماء پانی، لیطہرکم تاکہ تمہیں پاک کر دے، بہی ویذہب اور دور کر دے، عنکم رجز الشیطانی تم سے شیطانی نجاست کو، وَلِیَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِکُمْ اور اس لیے بھی کہ مضبوط کرے، یربطہ ثابت قدم، مضبوط کرے، عَلَىٰ قُلُوبِکُمْ تمہارے دلوں کو، وَیُثَبِّتَ اور ثابت قدم رکھے، بِهِ الْأَقْدَامِ تمہارے قدموں کو. جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی، اور تم پر آسمان سے پانی برسایا تاکہ تم کو پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے. اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے قدم جما دے. میری آواز ریپیٹ ہو کر آ رہی ہے. اور اس سے تمہارے پاؤں جما دے. ٹھیک ہے بیٹا، یہ تھی آیت نمبر 11 کہ اللہ تعالیٰ اسے بتا رہے ہیں کہ جو ہے اس نے مسلمانوں کی تسکین کے لیے کیا کیا، ان پہ نیند طاری کر دی، اور جو ہے تاکہ وہ صبح جب اٹھیں دشمنوں سے لڑنے کے لیے تو جو ہے کیا ہو، وہ تازہ دم ہو جائیں. اور آسمان سے ان کی طرف پانی برسایا، کیوں؟ تاکہ وہ پاک ہو جائیں. ٹھیک ہے، اور ان سے شیطان کی نجاست بھی دور ہو جائے، اور ان کے دلوں میں اطمینان قائم کر دیا تاکہ وہ ثابت قدم رہیں. ٹھیک ہے، یہ 3 نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں بتائی ہیں اس آیت میں. اب آگے کیا کہہ رہے ہیں، از یوہی اور جب تم پہ وحی آئی، ربک اللہ کی طرف سے نازل ہوئے، الی الملائکۃ فرشتے، ملائکہ کہتے ہیں بیٹا فرشتوں کو، انی معکم اللہ نے ان کو فرشتوں کو کیا کہا، انی معکم کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا تو تم ثابت قدم رہے،
الذین وہ لوگ آمنو ایمان والے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ہے جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, تم مومنوں کو تسلی دو کہ وہ ثابت قدم رہیں. ٹھیک ہے, سألقی فی قلوب الذین, میں ابھی ابھی کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیتا ہوں, کافر روبا روب ڈال دیتا ہوں, فضربو پس ان کو مارو, فوق العناقی ان کی گردنوں پر, وضربو منہم کل بنان اور ان کا پور پور توڑ دو, ان کا جوڑ جوڑ توڑ دو. اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں بتائی ہیں, اپنے احسانات بتائے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر اس میں نازل فرمائے, کہ پہلے نیند طاری کر دی. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آسمان سے پانی برسایا ہے تاکہ پاک کر دے, اور ان کے قدموں کو, ان کے دلوں کو ثابت قدم بنایا. پھر کیا کیا؟ فرشتوں سے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, تم مسلمانوں کو تسلی دے دو. ٹھیک ہے, مومنوں کو, کہ وہ بھی ثابت قدم رہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے. اور میں ابھی ابھی کافروں کے دلوں میں ان کی روب ڈال دیتا ہوں, ان کے اوپر ہیبت طاری ہو جائے گی مسلمانوں کو دیکھ کے. اور جو ہے کیا کرنا ہے, فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ کافروں کو ماریں, ان کے سر پھوڑ ڈالیں, اڑا دیں, ان کو مار ڈالیں اور ان کا جوڑ جوڑ توڑ ڈالیں. ٹھیک ہے, یہ تھی آیت نمبر 12. اب ہم چل رہے ہیں آیت نمبر 13 کی طرف. آخری لائن ہے اس صفحے کی, ذالک بانہم, یہ سزا اس لیے دی گئی, کیوں دی گئی ہے؟ شاق اللہ, کہ انہوں نے مخالفت کی تھی اللہ کی, و رسولہ, اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. ٹھیک ہے, اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ, اور جو ہے مخالفت کس کی تھی؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور جو کوئی مخالفت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, فَإِنَّ اللَّهَ, تو پس اللہ تعالیٰ, شدید العقاب, تو انہیں سخت عذاب دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو سزا جو ہے, یہ عذاب جو کافروں کے اوپر آیا ہے, یہ عذاب کی ایک شکل تھی غزوہ بدر کی. اور یہ کیوں کی گئی تھی؟ کیونکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی, اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہوتا ہے اللہ اسے شدید عذاب دیتا ہے. ٹھیک ہے, جی وانیہ بیٹا بولیے, وانیہ بولیے بیٹا. جیسا کہ وائس صحیح نہیں آ رہی تھی پہلے, اب تو صحیح آ رہی ہے نا بیٹا؟ جی بیٹا, سمجھ نہیں آ رہا. اوکے, میں ریپیٹ کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے بیٹا, چلے اوکے, میں ریپیٹ کر دیتی ہوں. مجھے پتا ہے تھوڑی سی وائس کی پرابلم ہو رہی تھی, میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں. اوکے, دیکھیے بیٹا, اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں فرمایا کہ اس نے تمہاری تسکین کے لیے, مسلمانوں کی تسکین کے لیے کیا کیا؟ اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی, یعنی مسلمانوں کو سلا دیا تھا. غزوہ بدر میں جب مسلمان اور دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو رات کا وقت ہو گیا تھا, تو مسلمانوں کو نیند کی چادر اڑا دی, یعنی مسلمان سو گئے. کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت تھی تاکہ وہ تازہ دم اٹھے, جبکہ کفار جو تھے وہ کیا ہوئے, وہ پوری رات جو ہے بے چین رہے. ٹھیک ہے, دوسری جو نعمت تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آسمان سے انہوں نے پانی برسایا, اور یہ وجہ کیا تھی کہ ان کے دلوں کو پاک کر دے. جو پانی برسایا تھا اس سے انہوں نے اپنے جانوروں کو بھی پانی پلایا, اور جو ہے خود بھی وضو کیا اور خود بھی سیراب ہوئے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس لیے تاکہ تمہیں پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو, گندگی کو تم سے دور کر دے. ٹھیک ہے, اور تیسرا کیا تھا, ان کے دلوں کو جو ہے ثابت قدم رکھے, دلوں میں اطمینان داخل کر دیا تاکہ جو ہے ان کے قدم ثابت قدم ہو جائیں. جب دل میں مطمئن ہوں گے تو جنگ میں جو ہے ان کے قدم جمے رہیں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا فرشتوں سے کہ تم مسلمانوں کو تسلی دو, ان سے کہہ دو کہ ان کا رب ان کے ساتھ ہے. جب اللہ ساتھ ہے تو پھر کس چیز کا ڈر ہے. ٹھیک ہے, اور پھر فرمایا کہ میں ابھی کافروں کے دلوں میں روب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں, تو ان کے سر پر مارو اور ان کا پور پور, ان کا جوڑ جوڑ جو ہے وہ سب کے سب توڑ دو. ٹھیک ہے, یہ تھی دونوں آیتیں. اب ہم تیسری آیت پڑھ رہے تھے, اور یہ سزا جو انہیں دی گئی تھی وہ کس لیے دی گئی تھی
کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے مخالفت کی تھی، اور جو شخص خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، جو ان کے خلاف ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں ایسا ہی شدید ترین عذاب دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 13 تک. اب ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 14. ذالکم فذوقوہ، تو یہ جو مزہ ہے، مطلب یہ عذاب کا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مزہ چکھو، یہ تو دنیا میں ہے. وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی تیار کر رکھا ہے. یہ صرف دنیا میں نہیں ہے کہ ان کو مار دیا، ان کو شکست ہو گئی، بلکہ جہنم میں بھی ان کے لیے دوزخ کا عذاب تیار کر رکھا ہے. ٹھیک ہے، یہ آیت نمبر 14 ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، اذا جب لقیتم الذین، میدان جنگ ہو جائے. ٹھیک ہے، تمہارے سامنے کس سے؟ کفرو، کافروں کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو، میدان ہو. زحفن، تو کیا کرنا ہے؟ زحفن، ان کے ساتھ لشکر کشی کی صورت میں. فلا تولوہم الادبار، تو کسی صورت میں بھی تمہیں پیٹھ نہیں دکھانی ہے، تمہیں پیچھے نہیں ہٹنا ہے. جب کافروں سے مقابلہ ہو رہا ہے، میدان جنگ ہو، تو کیا کرنا ہے؟ تمہیں ایک دوسرے سے ان سے پیٹھ نہیں دکھانی ہے، بلکہ جم کے مقابلہ کرنا ہے. یہ نہیں کہ ہم کم تعداد میں ہیں تو ہم پیچھے ہٹ جائیں، نہیں. مسلمان تو اللہ کے بھروسے پہ لڑتا ہے، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. دیکھیے 313 مسلمان تھے، صرف 8 تلواریں تھیں، اور 1000 کے مسلح لشکر سے لڑ گئے. تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم سب مسلمانوں کے لیے کہ اہل ایمان، جب میدان جنگ میں تمہارا کفار کے ساتھ مقابلہ ہو تو ان سے پیٹ نہ پھیرو. ٹھیک ہے، آیت نمبر 15 کے بعد ہم 16 پہ آ رہے ہیں. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جو شخص جنگ کے روز، اب اللہ تعالیٰ سزا بھی بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص جنگ کے روز جو ہے، اس صورت میں کہ لڑائی جو ہے، لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے. صرف 2 صورتوں میں جو ہے وہ پیچھے ہٹ سکتا ہے، کہ ایک تو کنارے کنارے چڑھے ایسے کہ حکمت عملی کے طور پہ کہ دشمن کو دھوکہ دے کہ یہ پیچھے ہٹ گیا، اور دشمن تتر بتر مطلب انتشار کا منتشر ہو جائیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ حملہ کر دے. تو یہ چیز جو ہے وہ لڑائی میں جائز ہے. ٹھیک ہے، الافیۃ فقط با بغضب من اللہ. ٹھیک ہے، یا پھر ایسا کرے کہ جو ہے وہ پیچھے ہٹ کے اکیلا رہ گیا ہے تو پیچھے ہٹے اپنے فوج کے ساتھ جا کے مل جائے، اور پھر جو ہے اور ان سے پیٹ پھیرے، پھر جو ہے جا کے حملہ کرے. تو یہ بھی چیز جائز ہے، یعنی صرف اور صرف 2 صورتوں میں جائز ہے. جی بیٹا رامین، جی کہیے بیٹا رامین، مائک آن کریں. مس آپ نے کنارہ کشی کرنے کی 2 صورتیں بتائی ہیں، وہ دوبارہ ایکسپلین کر دیں. کون سی والی بیٹا؟ جنگ سے کنارہ کشی کرنے کی 2 صورتیں بتائی ہاں ہیں. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں. اوکے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی بیٹا. کنارہ کشی کرنے کی 2 صورتیں ہیں. نمبر 1 کیا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ جو ہے ایسے دشمن کو دھوکہ دے کہ وہ پیچھے ہٹ جائے کنارہ کر کے، اور پھر جم کر جو ہے وہ حملہ کرے، جم کر جو ہے وہ پیچھے سے حملہ کرے. ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں وہ پیچھے ہٹ سکتا ہے. دوسرا یہ کہ اگر وہ یہ چاہے کہ وہ اکیلا ہے تو پیچھے جا کے اپنی فوج کے ساتھ مل جائے گا، اور فوج کے ساتھ مل کر جو ہے وہ دوبارہ سے دشمن پہ حملہ کرے گا. تو اس صورت میں وہ جو ہے پیچھے ہٹ سکتا ہے، ورنہ مسلمان کو پیچھے ہٹنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، کی صورت میں کہ اگر جنگی چال چل رہا ہو کہ دشمن سمجھے کہ یہ پیچھے ہٹ رہا ہے اور پھر پیچھے سے حملہ کر دے تو یہ کر سکتا ہے. دوسرا وہ یہ کر سکتا ہے کہ پیچھے جا کے اپنی فوج کے ساتھ مل جائے اور ان کی طاقت کے ساتھ مل کر حملہ کرے، تو اس صورت میں پیچھے ہٹ سکتا ہے. اور اگر وہ ویسے ہی پیٹ پھیرے گا تو پھر کیا ہوگا کہ وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو جائے گا، اور اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. پھر اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے اور اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ گیا. سب کو پتا ہے کہ جان اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. ٹھیک ہے، اب آگے کیا ہے؟ فلم تقتلوہم، فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، تم لوگوں نے ان کفار کو، اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو کفار کو قتل کیا ہے یہ تم لوگوں نے قتل نہیں کیا ہے، بلکہ کس نے قتل کیا ہے؟ یہ ہم نے قتل کیا ہے، اللہ نے قتل کیا ہے. ٹھیک ہے،
فلم تقتلوہم تو تم نے جسے قتل کیا، ولکنہ نہیں کیا تم نے، ولکنہ اور کس نے کیا، کن اللہ قتلہم اللہ نے انہیں قتل کیا. ٹھیک ہے، یہ جتنے بھی کافر مارے گئے تھے اللہ نے فرشتوں کو بھیجا تھا. وما رمیتا، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں کیا کیا تھا کہ ایک مٹھی کنکر لیا تھا، اس میں پھونک ماری تھی تو وہ اڑ گئی تھی اور تمام کافر جو تھے ان سب کی آنکھوں میں چلے گئے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں کیا بتا رہے ہیں، وما رمیتا، اور جو تم نے پھینکا یعنی جو تم نے کنکر پھینکا تھا، از رمیتا وہ تم نے نہیں پھینکا، ولکن اللہ رما بلکہ وہ کس نے پھینکا، اللہ نے پھینکا. رمیتا کا مطلب تم نے پھینکا. ٹھیک ہے، وما رمیتا یہ آتا ہے ایم سی کیوز میں، یاد رکھا کریں. وما رمیتا اور جو تم نے پھینکا، از رمیتا وہ تم نے نہیں پھینکا، ولکن اللہ رما بلکہ وہ بھی اللہ نے پھینکا، اللہ نے ان کافروں کے آنکھوں میں ڈالا. ٹھیک ہے، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ایسا کیوں کیا، تاکہ جو ہے مسلمانوں کو منہ بلان حسنا، کہ مسلمانوں کو اچھی طرح سے جو ہے وہ آزما لے. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا. ٹھیک ہے بیٹا، آگے یہاں تک سمجھ میں. اب آگے ہم چلتے ہیں. ذالکم وان اللہ، اور کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ موہن و قید الکافرین، کہ کافر جو بھی تدبیر کریں گے، کافر کچھ بھی سازشیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں کو کمزور ترین کر دے گا. ٹھیک ہے، جو بھی وہ مقابلہ کرنے کے لیے آئیں گے اللہ بہت زیادہ قوت رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کافروں کی طاقتوں کو کمزور کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کافروں سے کہ کافروں اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی. دیکھو اگر تم اپنے افعال سے، اپنے اعمال سے باز نہیں آئے تو پھر کیا ہوگا، اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اور اگر تم پھر بھی نافرمانی کرو گے، وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت زیادہ عذاب دیں گے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں، وَلَوْ كَثَرَتْ، چاہے تم کتنی بڑی تعداد میں کیوں نہ ہو، چاہے تم کتنی کثیر تعداد میں کیوں نہ ہو، چاہے تمہارا کتنا ہی قوی لشکر کیوں نہ ہو، کتنے ہی تم جو ہے جمعیت کے ساتھ کیوں نہ آ جاؤ، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو وہ کوئی تمہارے کام نہ آئے گی. کیوں، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ بے شک ہے مسلمانوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ مسلمانوں کی مدد کرے گا. یہ آیت سمجھ آ گئی آپ کو؟ بیٹا میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو سب کو؟ دیکھ لیجئے اگر کوئی پرابلم ہے تو مجھے پلیز بتا دیجئے. جی اب آگے ہم چلتے ہیں. اس میں ہے مانوس الفاظ جو ہم نے عربی کے اردو میں استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان میں ہے امانتن ہے امانت. ٹھیک ہے، پھر ہے نازل، اگلی ہے سما، سما بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. پھر ہے ماں، ماں بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں پانی. پھر ہے طاہر، طاہر بھی اردو میں آپ استعمال کرتے ہیں، آپ لوگ اس لفظ کو جانتے ہیں بہت اچھی طرح. پھر ہے شیطان، سمجھ نہیں آ رہا، کیا سمجھ میں نہیں آ رہا بیٹا؟ عریشہ رضوان کیا سمجھ میں نہیں آ رہا بیٹا؟ میری آواز کلیئر نہیں آ رہی آپ کو؟ سدرا مشرف بیٹا کوشش دیکھیے آپ. لاسٹ میں بتایا وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. عریشہ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے، سدرا آپ اپنا نیٹ ورک چیک کر لیجئے بیٹا. ٹھیک ہے، سویہ چیک کیجئے. شروع میں پرابلم ہو رہی تھی آواز کی، اس وقت تو کوئی آواز کی پرابلم نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، اوکے بیٹا چلیے ہم چلتے ہیں. میں آپ لوگ کو پھر جو آخر کا آپ کہہ رہی ہیں وہ سمجھ میں نہیں آیا، میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے،
یہ تھی ہماری آیت آخری. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ دیکھو کافروں، اگر تم جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ فتح چاہتے ہو تو فتح تو آ گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مل گئی، ایک بہت بڑی فتح ملی ہے، ٹھیک ہے. اور اگر جو ہے اب بھی تم باز آ گئے، اپنی حرکتوں سے باز آ گئے، تو یہ تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر تم نافرمانی کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دیں گے. ٹھیک ہے، یہ ایک عذاب کی پہلی شکل غزوہ بدر میں آ گئی، اور کافروں کو متنبع بھی کر دیا، ان کو تنبیہ بھی کر دی کہ دیکھو اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، ورنہ یہ عذاب کی اور شکلیں بھی تم پر نازل ہوں گی. ٹھیک ہے، اور تم اپنی جماعت پر، اپنی کثرت پر، کہ تمہاری کتنی بڑی جماعت ہے، تم کتنے مسلح ہو، اس پہ کوئی غرور نہ کرو کہ وہ کتنی ہی کثیر کیوں نہ ہو، وہ تمہارے کسی کام نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے ریشا، آپ کی وجہ سے میں نے یہ ریپیٹ کیا تھا. اب ہم مانوس الفاظ پڑھ رہے تھے، وہ جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں. امانت، نازل، اور اس رکوع میں استعمال ہوئے ہیں. سما، ماں، طاہر. ٹھیک ہے، پھر ہے شیطان. شیطان آپ لوگ جانتے ہیں اچھی طرح، ثابت قدم، وحی. پھر ہے رب، یہ اردو اور عربی دونوں میں استعمال ہوتے ہیں. ملائکہ، شاق، کہتے ہیں نا بہت شاق گزر رہا ہے اس کے اوپر. شدید، یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. کافرین. پھر آگے دیکھیے غضب، غضب بھی اردو کا لفظ ہے. جہنم، قتل، حسن، سمیع، علیم، فتح، خیر. ٹھیک ہے، یہ تمام الفاظ آپ لوگ اردو میں استعمال کرتے ہیں جو اس رکوع میں استعمال ہوئے ہیں. اس کے علاوہ دیکھیے کثرت، بہت زیادہ تعداد جسے کہتے ہیں کثرت. غنی، بہت زیادہ مال والا. شے، کسی بھی شے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ماں، ماں کہتے ہیں ماں اہل و عیال. ٹھیک ہے، مومنین، مومن کی جمع ہے. ٹھیک ہے، یہ تمام الفاظ اردو میں بھی مستعمل ہیں. اب دیکھیے اس کے الفاظ معنی، یہ آپ کی کتاب کے اندر بھی ہیں. یہ الفاظ معنی بہت اچھے سے سمجھنے ہیں، بہت یاد کرنے ہیں. یہ ایم سی کیوز میں پیپر میں بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہے مال غنیمت. پہلا ہے یغشی، وہ ڈھانپ دیتا ہے. یغشی، وہ ڈھانپ دیتا ہے، وہ طاری کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. رز شیطانی، رز شیطانی، شیطان آپ کو پتہ ہے، رز شیطانی شیطان کی نجاست، شیطان کی گندگی. ٹھیک ہے. زحفن، زحفن لشکر کشی کی صورت میں. زحفن لشکر کشی کی صورت. متحیزن الی فئۃ، متحیزن الی فئۃ، کسی فوج کے جا ملنے سے. ٹھیک ہے. رمیتا، تو نے پھینکا. رما، میں نے پھینکا. رمیتا، تو نے پھینکا. ٹھیک ہے. النواسو، اونگ، النواسو، اونگ. پھر آگے دیکھیے الاناقی، گردنیں. انق کہتے ہیں گردن، اناقے گردنیں. ٹھیک ہے. بنانن، پور پور یا جوڑ جوڑ. ٹھیک ہے. متحرفن لقتالن، متحرفن لقتالن، جنگی چال کے طور پر. قتال جنگ کو کہتے ہیں. متحرفن چال کے طور پر، جنگی چال کے طور پر. ٹھیک ہے. متحیزن الی فئۃ، کسی فوج کے جا ملنے سے. ٹھیک ہے. لے یبلیا، تاکہ وہ آزمائے. موہنو، کمزور کرنے والا. موہنو، کمزور کرنے والا. ٹھیک ہے. اب دیکھیے اس کے سوال و جواب پہ آ جائیے. پہلا سوال ہے اس کا، سورۃ الانفال میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کن کن انعامات کا ذکر کیا ہے؟ میں نے ڈیٹیل میں بتایا ہے آپ کو جب میں سورت پڑھا رہی تھی. اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں اپنی طرف سے انعامات سے نوازا ہے. کون کون سی؟ نمبر 1 ہے بارش، یعنی بارار رحمت بھی لکھ سکتے ہیں اور آپ بارش بھی لکھ سکتے ہیں، چاہے تو ایسے ہی آپ بریکٹ میں کر کے لکھیے. کیوں غزوہ بدر سے ایک رات قبل اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی جس سے مسلمان سیراب ہو گئے. نمبر 2 کیا ہے؟ اطمینان و سکون. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں اطمینان جو ہے
وہ ڈال دیا تاکہ ان کے دلوں میں دشمن کے لشکر کا کوئی خوف نہیں رہے بلکہ اطمینان قلب آ جائے. ٹھیک ہے, مسلمانوں کے دلوں میں اطمینان و سکون پیدا کر دیا. تیسرا کیا ہے اس میں, نیند کی نعمت کا نزول. ٹھیک ہے, وَيُغَشِّيكُمْ. ٹھیک ہے, رکو یہیں سے شروع ہو رہا ہے, نیند کی نعمت کا نزول. یہ بھی ایک نعمت تھی کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے نیند کی نعمت عطا کر دی جس سے وہ کیا ہو گئے, تازہ دم ہو گئے. نمبر 4 کیا تھا, فرشتوں کا نزول. فرشتے نازل فرمائے, اللہ تعالیٰ نے قطار در قطار فرشتے نازل کیے جس کی بنا پر کفر ذلت سے دو چار ہو گئے. کتنے فرشتے نازل ہوئے تھے, 1000 فرشتے آئے تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سربراہی میں آئے تھے. ٹھیک ہے, یہ تھی چاروں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں. پہلا سوال ختم. دوسرا سوال ہے, کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں سورۃ الانفال میں کیا ہدایت دی گئی ہیں. ٹھیک ہے, تو کیا ہے, کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ نمبر 1 کیا کریں, کسی صورت میدان جنگ سے نہیں بھاگیں گے. ٹھیک ہے, میں نے یہ 2 مرتبہ ریپیٹ کیا تھا آپ کو کیونکہ مجھے پتا ہے یہ بچوں کو سمجھ میں آنی چاہیے کہ کسی صورت میں بھی جب کفار سے مقابلہ ہو رہا ہے میدان جنگ سے بھاگنا نہیں ہے بلکہ کیا کرنا ہے, ثابت قدم رہنا ہے. ٹھیک ہے, صرف 2 صورتوں میں اجازت ہے. پہلی صورت کیا ہے, جنگی حکمت عملی ہونی چاہیے. پہلی صورت کیا ہے, جنگی حکمت عملی ہونی چاہیے. جنگی حکمت عملی کے طور پر پیٹھ پھیرنے کی انہیں اجازت ہے. ٹھیک ہے, تاکہ دشمن اپنی صفوں سے اپنی جگہ چھوڑ کر اس افراتفری کا فائدہ اٹھا کر ان دشمنوں پر پلٹ کر حملہ کر دیا جائے تو یہ چیز درست ہے. ٹھیک ہے, یعنی اگر جو ہے وہ یہ کرے کہ اپنی صفوں ایسا کرے حکمت عملی کہ دشمن اپنی صفوں کو چھوڑ دے اور اس افراتفری کا فائدہ اٹھائے, وہ سمجھے کہ جنگ ختم ہو گئی ہے, مسلمان پیچھے بھاگ رہے ہیں, افراتفری کا شکار ہو جائے تو اس وقت دشمنوں پر پلٹ کر حملہ کر دیا جائے تو یہ حملہ جو ہے وہ جائز ہوتا ہے. دوسری صورت کیا ہے کہ فوج سے جو ہے وہ جا کے مل جائے, اپنی فوج سے جا کے ملنا ہو. اگر مسلمان لڑتے ہوئے اپنی فوج سے دور نکل جائے اور بھاگ کر واپس اپنی فوج سے آ کر مل جائے تو یہ طریقہ بھی درست ہے. ایک تو کیا کہ دشمن کو دھوکہ دے کہ نہیں یہ جنگ ختم ہو رہی ہے ہم جا رہے ہیں, اور پیچھے پلٹ کے حملہ کر دے تو بھی صحیح ہے, اور اگر فوج سے جا کر ملنا ہو تو یہ بھی طریقہ صحیح ہے. اور اگر یہ دونوں طریقے نہیں ہو تو پھر جنگ سے نہیں بھاگنا بلکہ ثابت قدم رہنا ہے. یہ دونوں سوال ہو گئے. اب تیسرا سوال دیکھیے, کفار کو خطاب کرتے ہوئے ان آیات میں کیا تنبیہ کی گئی ہے. کفار کو مخاطب کرتے ہوئے آخری آیت ہے, میں نے لکھا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے تو میں نے قرآنی آیت کا ہی ترجمہ پورا لکھ دیا. اے کافروں, اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ گئی. اگر تم اپنے اعمال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے. اگر تم پھر نافرمانی کرو گے تو پھر ہم تمہیں عذاب دیں گے, اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر کیوں نہ ہو جائے تمہارے کوئی کام نہ آئے گی, اور خدا تو مومنوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, یہ آخری آیت کا ترجمہ لکھا ہے میں نے. اب ہے عبارات کا مفہوم. جو آپ کو عبارات دی گئی ہیں اس کے مفہوم دیکھیے. پہلے دیکھیے بیٹا, یا ایھا الذین آمنو, یہ ہے دیکھیے صفحہ نمبر 14 پر تیسری لائن ہے, اور آیت نمبر ہے 15. 14 جہاں ختم ہو رہی ہے 15 ہے, یا ایھا الذین آمنو اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار. ٹھیک ہے, اے ایمان والوں, جب کافروں کے لشکر سے تمہارا مقابلہ ہو تو انہیں پیٹھ نہ دو. ٹھیک ہے, دوسرا کیا ہے آپ دیکھیے اسی صفحے پہ صفحہ نمبر 14 کی آخری لائن ہے, وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں وہ خاک جو تم نے پھینکی تم نے نہ پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی. ٹھیک ہے, یہ بھی میں نے آپ کو 2-3 دفعہ ایکسپلین کیا تھا, امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگلا ہے ولن تغنی عنکم فئتم شیئا ولا کثرت, یہ ہے آخری آیت میں سے. ٹھیک ہے, سیکنڈ لاسٹ لائن میں ولن تغنی عنکم فئتم شیئا ولا کثرت, اس کا ترجمہ ہے اور تمہاری جماعت تمہیں کچھ کام نہ دے گی چاہے کتنی ہی کثیر, یعنی کثیر میں زیادہ, کتنی ہی کثیر کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے, اب جو ہے سورۃ الانفال کا رکوع نمبر 3 ہم پڑھیں گے. اس میں بھی ہم پڑھیں گے مانوس الفاظ کی وضاحت آئے گی, الفاظ مانے ہوں گے,
اس کے بعد سوال و جواب ہوں گے اور پھر عبارات کے ترجمے ہوں گے. جی رامین عالم. جی رامین مائک کھولیے بیٹا. جی کہیے. جی رامین. رامین آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے, بولیے بیٹا. جی رامین بولیے بیٹا. کوئی بات ہے آپ کو کرنی ہے رامین؟ رامین اپنا مائک آن کریں اور بات کیجئے. اوکے. جی بیٹا اب ہم پڑھ رہے ہیں سب سے پہلے مانوس الفاظ کی وضاحت. اس میں دیکھیے سب سے پہلے ہے اطاعت, پھر ہے اطاعت آپ جانتے ہیں اردو میں استعمال ہوتا ہے, پھر ہے سمیع. سمیع بھی اردو کا لفظ ہے, آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. شر, شر یعنی برائی. علم اردو کا لفظ ہے. خیر اردو میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دعا اردو میں استعمال ہوتا ہے. قلب, قلب کہتے ہیں دل کو, اردو میں استعمال ہوتا ہے نا امراض قلب. ٹھیک ہے. یہ سارے الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں, اس لیے پریشان نہیں ہوئیے گا عربی کو دیکھ کے. پھر ہے لفظ فتنہ, فتنہ بھی اردو میں استعمال ہوتے ہیں نا, فتنہ فساد. شدید اردو میں استعمال ہوتا ہے. ذکر اردو میں استعمال ہوتا ہے. قلیل پھر اردو میں استعمال ہوتا ہے. عرض ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے, عرض و سما. قلیل کثیر, ٹھیک ہے, اردو میں استعمال ہوتا ہے. خائف بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. پھر ہے طیب جو اردو میں استعمال ہوتا ہے. شکر ہے, امانت ہے, اموال ہے, اولاد ہے, اجر ہے اور عظیم ہے. ٹھیک ہے, یہ تمام الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں. اب ہم آ رہے ہیں جی عریشہ رضوان, کہیے بیٹا کیا بات ہے. عریشہ مائک آن کریں. جی عریشہ کہیے بیٹا. عریشہ کہیے. رامین آپ کو کچھ کہنا ہے بیٹا؟ عریشہ کچھ کہنا ہے بیٹا؟ جی کہیے. عریشہ اپنا مائک آن کریں اور کہیے اگر کچھ کہنا ہے تو. عریشہ اوکے بیٹا. ٹھیک ہے. اب آئیے بیٹا اگلے رکوع کی. دیکھیے آیت نمبر 20 سے لے کے 28 تک. ٹھیک ہے, صفحہ نمبر 17 پہ. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلو. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلو. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اطیعوا اللہ, اطاعت کرو اللہ کی, ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. ولا تولوہم عنہم وانتم تسمعون, اور اس سے روگردانی نہ کرو, اس کی نافرمانی نہ کرو. روگردانی مین نافرمانی. جو اللہ نے حکم دیا ہے, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے, آپ کو اس پہ چلنا ہے. وانتم تسمعون, کیوں؟ کیونکہ تم سنتے ہو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں سننے والا بنایا ہے. سننے والا کیوں بنایا ہے؟ تاکہ تم اللہ کی اطاعت کرو گے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے. ٹھیک ہے. آیت نمبر 20 کے بعد آیت نمبر 21 آ گئی. ولا تکونوا, اور نہیں ہو جاؤ کیسے لوگوں کی طرح, کالذین, ان لوگوں کے جیسے, قالوا, جنہوں نے کہا, سمینا, کہ ہم نے سنا, وہم لا یسمعون, لیکن وہ نہیں سنتے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم سنتے ہو, اس لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا تمہیں سننا ہے, اور ان لوگوں جیسے نہیں ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم سنتے ہیں, اللہ کا حکم سن لیا ہے لیکن وہ نہیں سنتے ہیں. ٹھیک ہے. آیت نمبر 21 کے بعد دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, انا, کچھ شک نہیں یا بے شک,
شر الدواب، شر کہتے ہیں بدترین، برا، سب سے خراب. دواب دابا کی جمع ہے، دابا کہتے ہیں چوپائے کو، دواب کہتے ہیں چوپایا جانور. ٹھیک ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ انا شر الدواب، بے شک بدترین جانور جو ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک کون ہے؟ اللہ کے نزدیک بدترین جانور، جتنے بھی جانور ہیں اللہ کے نزدیک کون ہے بدترین جانور؟ کیا گدھا ہے؟ نہیں. کیا کتا ہے؟ نہیں. کیا سور یا خنزیر ہے؟ نہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان شر الدواب، بے شک اللہ کے نزدیک، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، سم البکم الذین، وہ ہیں سمل جو بہرے ہیں، بکمل جو گونگے ہیں، الذین جو کہ لا یعقلون جو سمجھتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون ہے بدترین جانور؟ جو گونگے بہرے ہیں، جو سمجھتے نہیں ہیں. یہ ڈیف لوگوں کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو کہ کافر ہیں، جن کو اللہ کی احکامات آتے ہیں لیکن وہ اس کے لیے سمن بکمن بن جاتے ہیں، گونگے بہرے بن جاتے ہیں اور ان کو نہیں سمجھ سکتے. ٹھیک ہے بیٹا. ولو عالم اللہ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ چاہے، فیہم خیرن، ٹھیک ہے، ان میں کوئی بھلائی دیکھے، لا سماہم، تو انہیں توفیق دیتا. ٹھیک ہے. ولو اسماہم لتولوہم، اور اگر بغیر صلاحیت کے سماعت دے، وہم مورزون، تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی خیر دیکھتا ہے تو انہیں ضرور توفیق دیتا ہے، اور اگر بغیر صلاحیت کی ہدایت دیتا، سماعت دیتا، تو وہ منہ پھیر کے بھاگ جاتے ہیں. اس لیے توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن وہ خیر انسان خود چاہتا ہے. ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنو، اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں، اے لوگوں، آمنو جو ایمان لے کر آئے ہو، استجیبو قبول کرو، استجیبو قبول کرو، کیا قبول کرو؟ للہ جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، وللرسول اور جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آیا ہے. مومنو، خدا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم قبول کرو. اذا جب کہ دعاکم دعوت دے، تمہیں بلائے لما یحییکم، تم کو یہ جو حکم ہے وہ کیا دیتا ہے تمہیں؟ یحییکم، تمہیں زندگی بخشتا ہے. وَاعْلَمُوا، اور تم جان رکھو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یحول، حائل ہو جاتا ہے، بین المرء، انسان کے، وقلبہ، اور اس کے دل میں. بہت سارے کام ہوتے ہیں جو انسان کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے اور اس کے دل کے درمیان اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے. وَإِنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ کہ تم سب اللہ کے سامنے اس کے روبرو جمع کیے جاؤ گے. ٹھیک ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ لوگوں، اے ایمان والوں، تم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا بھی تمہیں حکم دیتے ہیں، جب تمہیں تو ان کا حکم تمہیں قبول کرنا ہو، کیونکہ یہ جو قبول کرنا ہے یہ تمہیں زندگی بخشتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور تم اس کے درمیان، اللہ کے درمیان سامنے جو ہے روز محشر پیش کیے جاؤ گے. ٹھیک ہے. واتقوا، اور ڈرو اس دن سے، فتنتن، فتنہ، آزمائش، اس فتنے سے ڈرو، لا تصیبن الذین، جو کہ نازل ہوگا، ظلموا، صرف ظالم لوگوں پر ہی نہیں ہوگا، منکم خاصہ، جو کہ تم میں سے گناہ گار ہیں صرف ان پر واقع نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو سب کے اوپر آ جاتا ہے، ہر خاص و عام کے اوپر آتا ہے، کسی ایک کے اوپر نہیں آتا. یہ اکثر ایم سی کیوز میں پوچھی جاتی ہے بیٹا چیز کہ اللہ کا عذاب کس پہ آتا ہے؟ کافروں پہ آتا ہے، مسلمانوں پہ آتا ہے، خاص و عام پہ آتا ہے، صرف خاص لوگوں پہ آتا ہے. تو یاد رکھیے اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو ظالموں، خاص و عام سب کے اوپر ہی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العقاب، سخت ترین عذاب دینے والا ہے. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں ہم. وَاذْكُرُوا، اور ذکر کرو، اِذْ انتم، اور یاد کرو، ذکر مطلب وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اِذْ انتم، جب تم تھے، قلیل، بہت کم تعداد میں، مستضعفون، اور بہت ہی ضعیف تھے، بہت ہی کمزور ترین تھے. ٹھیک ہے. فی الارض، زمین کے اندر، تخافون، بیٹا میں تھوڑی دیر کے بعد آپ لوگوں کا مائک آن کرتی ہوں. مستضعفون، کہ ضعیف تھے، فی الارض، زمین کے اندر، تخافون،
اور بہت ہی تم لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے، ڈرتے رہتے تھے. ان یتخطفاکم النعاس، اور جو ہے تم لوگوں کو ڈر رہتا تھا کہ تمہیں کوئی اڑا کر نہ لے جائے. تو اس وقت کیا ہوتا تھا؟ تو اس کا کیمرہ کیسے کھل جاتا ہے؟ تو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ فآواکم وَأَیَّدَکم، تو تمہاری جو ہے مدد کی، ٹھیک ہے، تمہاری مدد کی، بے نصرہی، اور جو ہے تمہیں جگہ دی، ورزقاکم من الطیبات، اور تمہیں رزق دیا پاک. اللہ تعالیٰ نے کیسے جگہ دی، تمہاری مدد کیسے کی؟ کہ بہت سارے پہلے مکے میں جو ہے مسلمان جب تھے تو بہت ہی کمزور تھے، ضعیف تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین مکہ میں بہت ہی کم تعداد میں تھے، بہت ہی زیادہ کمزور ترین تھے. شروع میں جو مسلمان ایمان لے کر آئے تھے وہ تو غلامی لے کر آئے تھے نا، بہت ہی کمزور لوگ ایمان لائے تھے، ٹھیک ہے، اور بہت ضعیف تھے، اس لیے ان پہ ظلم و ستم ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے تم بہت ہی کمزور تھے، تو وہ یاد کرو ہر وقت تم ڈرتے رہتے تھے، تو لوگ تمہیں اڑا کر نہ لے جائیں اس سے ڈرتے رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ تمہاری مدد کی، ٹھیک ہے. تمہاری مدد کس طرح سے کی؟ کہ لوگ اور ایمان لے کر آئے، ٹھیک ہے. اور پھر تمہیں نصر ہی، تمہاری مدد کی، تمہارے کو جگہ بھی دی، مدینے میں تمہارا ایک ٹھکانہ بنا دیا. ورزقاکم، اور تمہیں رزق بھی دیا، من الطیبات، وہ جو پاک تھا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا شکر ادا کر سکو. ٹھیک ہے بیٹا، آگے سمجھ میں؟ اب آگے چلتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، لا تخونوا اللہ، خیانت نہ کرو، تخونو نہ کرو خیانت، خیانت سے منع کیا ہے. کس کے ساتھ خیانت سے؟ لاہ، اللہ سے خیانت نہ کرو، والرسول، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خیانت نہ کرو، ٹھیک ہے. اللہ کے احکامات کو پورا کرو، ٹھیک ہے. وَتَخُونُوا أَمَانَتَكُمْ، اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو، ٹھیک ہے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جو ہے بہت اچھی طرح اس کو جانتے ہو، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی امانت میں بھی خیانت نہ کرو، اور نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت میں خیانت کرو، اور نہ ہی آپس میں ایک دوسرے کی امانتوں میں خیانت کرو. وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، انما، یہ جان رکھو کہ تم خیانت کرو گے تو کیا ہوگا. انما اموالکم، تمہارا جو بھی مال ہے، ٹھیک ہے، واولادکم، اور جو تمہاری اولاد ہے وہ تمہارے کسی کام نہ آئے گی. فتنتن، وہ تمہارے لیے آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہارا مال اور تمہاری اولاد کیا ہے؟ تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہارے لیے آزمائش ہے، تمہارے کوئی کام نہیں آئے گی. اس کے لیے امانتوں میں خیانت نہ کرو. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس تمام نیکیوں کا بہت بڑا ثواب ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑا اجر ہے. اب ہم آتے ہیں الفاظ معنی کی جانب. شر الدواب ہے بدترین قسم کے جانور. پھر ہے استجیبو، حکم مانو یا پکار کا جواب دو. میں نے اس پہ پڑھاتے ہوئے بھی بتایا تھا بدترین جانور کیا ہے. شر الدواب کافر، ٹھیک ہے. یہولو، حائل ہو جاتا ہے. مستضعفون، ضعف سے نکلا ہے، ضعیف سے نکلا ہے، مغلوب یا بے زور، کمزور، ٹھیک ہے. یتخطف، وہ جو اچک لے. لا تخونو، خیانت نہ کرو، تم خیانت نہ کرو، ٹھیک ہے. یہ تھے الفاظ معنی، آپ کی کتاب میں بھی موجود ہے. اب دیکھ لیجئے سوال و جواب. اس کے سوال و جواب کے بعد میں دیکھتی ہوں آپ لوگ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. شر الدواب سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، شر الدواب کے معنی ہے بدترین قسم کے جانور، ٹھیک ہے. بدترین جانور سے مراد کیا ہے؟ ہیڈنگ ڈلے گی. پھر ان آیات میں کافروں کو جانوروں اور چوپایوں سے تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ جس طرح جانور کسی نصیحت سے نفع حاصل نہیں کرتے، اسی طرح یہ کفار بھی کسی نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھاتے. اسی وجہ سے ان کے متعلق فرمایا کہ یہ بہرے اور گونگے ہیں، کیونکہ یہ کسی حکم کو سن کر قبول نہیں کرتے، اور نہ اپنی زبان سے سچ بولتے ہیں، اور نہ ہی سچ کا اعتراف کرتے ہیں. کیا کہہ رہے اللہ تعالیٰ؟ چوپایوں سے تشبیہ دی گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ جانور بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتے، ان کو کوئی تعلیم ایجوکیشن نہیں ملتی، ٹھیک ہے، ان کے پاس کوئی تعلیمات نہیں آتی. جس طرح جانور نفع حاصل نہیں کرتے، اسی طرح یہ کفار بھی نفع حاصل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. اسی وجہ سے ان کے بارے میں کیا فرمایا ہے کہ گونگے اور بہرے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ کسی حکم کو سن کر قبول نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اپنی زبان سے سچ بول سکتے کہ اللہ ایک ہے، اور نہ ہی سچ کا اعتراف کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون کہا ہے، ٹھیک ہے. دوسرا سوال کیا ہے؟ اس میں دو سوال ہیں. ان آیات میں خیانت سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا. خیانت کا مصدر جو ہے وہ خون سے آتا ہے، جس کے معنی کم کرنا،
ٹھیک ہے. خیانت کے مطلب کیا ہے؟ کا لفظ جو خون سے نکلا ہے جس کے معنی ہے کم کرنا. خیانت امانت، یہ امانت ہے لفظ. ٹھیک ہے. خیانت امانت کی ضد ہے، یعنی امانت پوری نہ پہنچانا اور اس میں کمی کر دینا. اس میں خیانت کی صورتیں کیا کیا ہیں؟ نمبر 1 ہے مالی امانت میں خیانت، کہ کوئی آپ کے پاس مال رکھوائے، ٹھیک ہے، اور آپ اس میں خیانت کریں، یہ ہوتا ہے مالی امانت میں خیانت. دوسرا ہے عہد کی پاسداری میں خیانت. عہد کہتے ہیں بیٹا وعدے کو، پاسداری اس کو پورا کرنا. کہ آپ اگر کسی سے کوئی وعدہ کر رہے ہیں اور آپ اس کو پورا نہیں کر رہے ہیں تو وہ بھی خیانت میں شامل ہے. ٹھیک ہے. تیسرا ہے رازداری کی خیانت، کہ آپ نے کسی کو کوئی راز دیا، آپ کو کسی نے اپنا کوئی راز دیا اور آپ نے کہا کہ میں اس کی امانت کروں گا، تو وہ راز آپ کے پاس امانت ہے اور آپ کو اس کی امانت میں خیانت نہیں کرنی ہے. نمبر 4 ہے ذمہ داری اور کفالت کی خیانت، کہ آپ لوگوں کے اوپر جن کی ذمہ داری ہے، جن کے آپ کفیل ہیں، جیسے ایک باپ ہے تو وہ اپنے گھر والوں کا کفیل ہے، ٹھیک ہے، اور اگر کوئی سربراہ ہے تو وہ اس کے سربراہ جو ہے وہ حکمران وقت ہے تو اپنے زمانے میں اپنے پورے ملک کا کفیل ہے. تو جو بھی ہے اس میں آپ کو امانت میں خیانت نہیں کرنی، بلکہ ان کی تمام ضروریات زندگی اپنی حیثیت کے حساب سے پوری کرنی ہے. 5واں ہے فرائض کی ادائیگی میں خیانت، جو آپ فرائض ہیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، اللہ کے کیا حقوق اللہ ہے اور حقوق العباد، اگر آپ جو ہے آپ کے اوپر جو فرائض ہیں، جیسے میں ٹیچر ہوں، مجھ پہ فرض ہے کہ میں آپ لوگوں کو پڑھاؤں، اگر میں فرائض کی ادائیگی پوری نہیں کر رہی تو یہ بھی میری خیانت میں شامل ہوگا. ٹھیک ہے. یہ تھے دونوں سوال. اب ہے عبارت کا مفہوم. بلا تکونوا کالذین قالوا سمینا وہم لا یسمعون. ٹھیک ہے. یہ آیت کہاں ہے؟ میں یہ آپ کو کتاب میں بھی بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے. یہ دیکھیے صفحہ نمبر 17 پہ دوسری لائن میں ولا تکونوا کالذین، آیت نمبر 21 ہے. قالوا سمینا وہم لا یسمعون. ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ ہے اور ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور وہ نہیں سنتے. یہ مسلمانوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا. ٹھیک ہے. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. اسی کی اگلی آیت ہے اسی صفحے پہ، آیت نمبر 22. اس کا ترجمہ ہے بے شک سب جانوروں میں سے بدترین اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو بہرے گونگے ہیں، جن کو عقل ہی نہیں. ٹھیک ہے. تیسرا کیا ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. یہ ہے صفحہ نمبر 24 پہ پہلی لائن پہ. ٹھیک ہے. اور جان رکھو کہ اللہ کا حکم آدمی اور اس کے دلی ارادے میں حائل ہو جاتا ہے، کہ آپ کا دل کچھ چاہے یا نہ چاہے، جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو وہ آپ کو عمل کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. چوتھا ترجمہ ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. یہ دیکھیے بیٹا اسی آیت کے نیچے والی لائن میں دوسری لائن میں صفحہ نمبر 18 پہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً، اور اس فتنے سے ڈرتے رہو جو ہرگز تم میں خاص ظالموں کو ہی نہ پہنچے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. ٹھیک ہے. اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد سب فتنہ ہے اور اللہ کے پاس اس کا بہت بڑا اجر ہے. یہ آخری آیت ہے اس رکوع کی. اور یہ تھا آج کا کام. اب ہے آپ کا ہوم ورک. سورۃ الانفال کی رکوع نمبر 2 اور 3 کے سوال و جواب اور عبارات کے ترجمے کرنے ہیں اور اس کو یاد کرنا ہے. جی آپ پوچھئے مجھ سے کیا کوشچن ہے، کیونکہ میں بار بار آپ لوگوں کا مائک آن کر رہی تھی، آپ لوگ آنسر نہیں کر رہے تھے، اس لیے جو ہے میرا ٹائم بہت ویسٹ ہو رہا تھا. اب 5 منٹس ہیں، آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. سورۃ الانفال کے دوسرے اور تیسرے رکوع کے سوال و جواب اور عبارات کے ترجمے آپ کو کرنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں. بیٹا یہ یاد رکھیے کہ جو میں نے آپ کو سورت کے جو مضامین اور جو شان نزول، زمان نزول، وجہ تسمیہ اور جو اس کا تعارف پڑھایا تھا وہ سورہ انفال کا رکوع نمبر 1، رکوع نمبر 2 اور رکوع نمبر 3. اس کو آپ کو اس کے ہر چیز کو، پورے لیکچر کو، الفاظ معنی کو، سوال و جواب کو، ترجموں کو اچھے سے پڑھنا ہے. ان کے MCQs پہ مشتمل آپ کا کثیر الانتخابی جو ہے وہ ٹیسٹ ہوگا. ٹھیک ہے. اب کوئی کوشچن ہے تو پوچھ لیجئے. جی ہے کوئی کوشچن؟
कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए बेटा, मेरे पास 2-3 मिनट है. पीडीएफ का बता दें बेटा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप लोग परेशान नहीं होइए, बल्कि शायद आपको दे ही दी हैं सूरत अल-अनफाल की, नहीं तो मिल जाएंगी आपको. ठीक है, वर्ड्स मीनिंग कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बुक में लिखे हुए हैं. ठीक है, लेकिन याद ज़रूर करने हैं, ये याद रखिएगा. जी बेटा, क्वेश्चन आंसर के तमाम पीडीएफ आपको मिलते हैं. ठीक है जी, क्वेश्चन आंसर कॉपी में करना है. वर्ड मीनिंग करने की ज़रूरत नहीं है बेटा, आपकी बुक में लिखे हुए एज इट इज़ मैंने उतारे हैं, कोई अलग से नहीं है, लेकिन ये एमसीक्यूज में आते हैं पेपर में, ये याद रखिएगा. जी बेटा, मिलेगा पीडीएफ. टेस्ट सिलेबस अभी तक जो भी पढ़ा है यहाँ तक का टेस्ट आएगा. ठीक है, अभी जो 3 लेक्चर हुए ना हमारे इस्लामियात के, इन तीनों का टेस्ट आएगा. और कोई बात है बेटा? ओके बेटा, हमारी क्लास का टाइम ख़त्म होता है. ओके, हमारी क्लास का टाइम ख़त्म होता है. अल्लाह हाफिज़.